اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثالث تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الصلاۃ میں باب الثالث پڑھ رہے ہیں ہم فی بقیت الصلوات یعنی باقی نمازوں کے بارے میں. آپ نے جو واجب نمازیں تھیں ان کے بارے میں جان لیا، ان کے احکام کو جان لیا. اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کے بارے میں اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے. دیکھیں مولانا کہہ رہے ہیں کہ وفیہ فصول، اس میں کئی فصلیں ہیں. الفصل الاول فی الجمعاتی، کیا پڑھیں گے؟ جمعہ پڑھیں گے کہ جمعہ پڑھیں گے؟ جمعتے، میم پہ کیا رہے گا؟ ساکن. آپ کیا کہتے ہیں مولانا شارف صاحب؟ میم پہ ضمہ آئے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں چراغ صاحب؟ ضمہ رہے گا. بھنگور آپ کے یہاں کیا رہے گا؟ ضمہ رہے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فتح جمعہ. ہاں یعنی 2 ساکن والے ہو گئے، 3 ضمے والے ہو گئے. صحیح کون ہے معلوم ہے؟ کون والے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ تو پھر ضمہ کیوں نہیں بولا اگر وہ صحیح لگ رہے ہیں تمہیں؟ تو آپ وہاں پہ سورہ جمعہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی من یوم الجمعہ، نہیں جمعہ ہے، یاد ہے؟ آئیے تعالوا ہاں یہاں جی. یہاں دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ. اور ایک آدھ جگہ دکھا دیں تو قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہدایت ہے. ارے یہاں شاہد ہے کہ نہیں؟ ہدایت تو ہے ہی ہے. یہاں دیکھیں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایک ملاحظہ تھا تو ہم نے کہا آ جائے. کس کا؟ آیت کا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان لانے والوں جب تمہیں جمعے کے دن آواز دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. کہہ رہے ہیں وَهِيَ رَكَعَتَانِ، جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں. عوض الظہر، کس کے بدلے ہیں وہ 2 رکعتیں؟ عوض الظہر کا مراد کیا ہوگا غلام علی؟ ظہر کے بدلے. وَوَقْتُهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ، اور جمعے کا وقت
من زوال الشمس سے سورج کے زوال سے الی ان یصیر ظل کل شیء مثلہ یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تب تک ہے. اسی لیے خطبے کو شارٹ رکھا جاتا ہے, زیادہ لمبا نہیں کیا جاتا ہے تاکہ اس وقت میں جمعہ ہو جائے. ادھر زوال ہوا, زوال آپ کو ایک شاخص کھڑا کرتے ہیں, شاخص کوئی بھی چیز کھڑی کریں آپ, کوئی لکڑی کوئی کہیں پہ زمین پہ رکھ دیں, اور جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے, اس میں جو وقت درک ہو اتنا ہی وقت کس کا ہے؟ جمعے کا ہے. کہہ رہے ہیں وقتها یعنی وقت الجمعتی من زوال الشمس سورج کے زوال سے الی ان یصیر ظل کل شیء مثلہ یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. شروطها اس کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ یعنی شروط الجمعتی جمعے کی شرطیں کیا ہیں؟ السلطان العادل. ٹھیک ہے, سلطان عادل سے مراد جانتے ہیں کیا؟ امام عادل. جب امام موجود ہوں, مثلا جب 12 امام آئیں گے تو جمعہ کیا ہو جائے گا؟ واجب. جب وہ ومن او من نصبہ یا جس کو امام عادل کیا کرے؟ نصب کرے, معین کریں. والعدد اور کیا ہے؟ عدد بھی شرط ہے مولانا. جمعہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اکیلے غلام علی گھر میں پڑھ لیں. کتنے لوگ چاہیے؟ والعدد وهو 5 نفر 5 نفر ہونا چاہیے. احدهم الامام اور ان 5 میں سے ایک کون ہو؟ امام ہو. یعنی امام کے علاوہ 4 آدمیوں کا ہونا شرط ہے. والخطبتان اور کیا چاہیے؟ 2 خطبے. ان 2 خطبوں میں کیا ہے؟ غلام علی جو چاہے وہ بیان کر سکتے ہیں, کہا نہیں. وَهُمَا حَمْدَ اللَّهِ تَعَالَى کہ اللہ کی حمد وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَوَالِهِ اور نبی اور ان کی آل پر صلوات پڑھنا. وَالْوَعْظُ اور واز کرنا. صحیح ہے, واز یعنی نصیحت کرنا. وَقِرَاءَةُ سُورَةً خَفِيفَةً مِنَ الْقُرْآنِ اور ایک چھوٹی سورہ پڑھنا قرآن کریم سے, جیسے عام طور پہ پڑھی جاتی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. والجماعت یہ نماز پرادا ہو سکتی ہے. ہاں, پتا چلا فرقان مسجد نہیں آ رہا ہے, پوچھا گیا کیا کرتے ہو بھائی, جمعہ نہیں پڑھتے ہو تم؟ کہا گھر میں پڑھ لیتے ہیں. تو ہو جائے گا. یہ کس سے ہوگی؟ جماعت سے ہوگی. وَأَن لَا يَكُونَ هُنَاكَ جُمْعَةٌ أُخْرَى کہہ رہے ہیں اور وہاں کوئی دوسرا جمعہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پتا چلا کہ اسلم صاحب یہاں پڑھا رہے ہیں, محمد میاں صاحب حسین ٹیکری پڑھا رہے ہیں, ہو جائے گا جمعہ؟ نہیں ہو سکتا ہے. وَأَن لَا يَكُونَ هُنَاكَ جُمْعَةٌ وہاں کوئی جمعہ نہ ہو. اخرى دوسرا بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ 3 أَمْيَالٍ کہ جن کے درمیان کیا ہو؟ کم سے کم 3 میل کی دوری ہو. 3 میل مولانا, صحیح ہے. 3 میل 1 میل تقریباً 2 کلومیٹر اگر مان کے چلیں تو تقریباً 6 کلومیٹر. آئیے 5 نمبر کا حاشیہ ہے, 5 نمبر کے حاشیے پہ چل کے اس کی تفصیل کو جان لیتے ہیں مولانا. کہہ رہے ہیں وَهُوَ فَرْسَخ 3 میل کتنے ہو جائیں گے؟ 1 فرسخ یعادل 5 کلومیٹرات ونصفاً تقریباً جو برابر ہوتا ہے 5.5 کلومیٹر کے. سمجھ رہے ہیں؟ 3 میل کس کے برابر ہو جائے گی؟ 5.5 کلومیٹر.
فَإِنِ اتَّفَقَا بَطَلَتَا، اگر دونوں ایک ساتھ ہو جائیں تو باطل ہو جائیں گے دونوں جمعے. وَإِن سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَوْ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، اگر ان میں سے ایک سبقت کر جائے چاہے وہ تکبیرۃ الاحرام ہی سے کیوں نہ ہو، بطلت المتأخرہ، تو بعد والا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یعنی پتہ چلا کہ اسلم صاحب نے جمعہ پڑھایا، ادھر محمد میاں صاحب نے جمعہ پڑھایا، ادھر اسلم صاحب نے تکبیر ان سے پہلے کہی تھی جمعے کی، تو ان کا جمعہ صحیح ہو جائے گا، ان کا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. آئیے دیکھیے مولانا. ہاں، وَتَجِبُ مَعَ الشُّرُوطِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرٍ سَلِيمٍ مِّنَ الْمَرَضِ وَالْعَمَى وَالْعَرَجِ. دیکھیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں. اور جمعہ واجب ہو جائے گا مع الشروط، جب اس کی شرائط موجود ہوں، علی کل مکلف، ہر مکلف پر جس پر بھی تکلیف عائد ہے، جو بالغ ہے، صحیح ہے، حر جو آزاد ہے، ذکر جو مذکر ہے، سلیم من المرض والعمى والعرج جو سلامت ہو مرض سے، نابینے پن سے، عمى یعنی نابینا پن، والعرج یعنی لولا لنگڑا، اس کو بولتے ہیں عرج، یعنی جسمانی اگر صحت ہے تو اس پر جمعے میں شرکت واجب. وَأَن لَا يَكُونَ هِمًا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ ہاں، اور بوڑھا نہ ہو، ولا مسافران، اور مسافر نہ ہو. تو مسافروں پر اور بوڑھے پر جمعہ واجب نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ أَزْيَدُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ، اگر آپ جہاں ہیں وہاں اور دوسرا جو جمعہ ہو رہا ہے وہاں اگر 2 فرسخ سے زیادہ کا فاصلہ ہے، ایک فرسخ کتنا گنا گیا؟ 5.5 کلومیٹر، تو 2 فرسخ کتنا ہو جائے گا؟ 11 کلومیٹر. کہا اگر کوئی جمعہ 11 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر واقع ہو رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لم یجب الحضور، تو حاضر ہونا واجب نہیں ہے. ولو فاتت، اگر جمعہ چھوٹ جائے، فوت ہو جائے، کیسے فوت ہوگا؟ مثلا آپ نہیں پڑھ پائے، کہہ رہے ہیں وجبت الظہر، تو آپ پر کیا واجب ہو جائے گا؟ نماز ظہر کا پڑھنا. صحیح ہے. وَيَجِبُ عِقَاءُ الْخُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ، صحیح ہے، اور واجب ہے خطبوں کا دینا زوال کے بعد، قبلہا یعنی قبل الصلاۃ، اور نماز سے پہلے. قبلہا مولانا قبل الصلاۃ، ایسا نہیں کر سکتے غلام علی صاحب کے کہیں جمعہ پڑھانے کے لیے جائیں، کہیں کہ ایسا ہے مجھے لمبا خطبہ دینا ہے، پہلے اذان دے دو، خطبہ چالو کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے بعد میں نماز پڑھ لیں گے. کہا نہیں، یہ سب کب ہوگا؟ نماز کے بعد ہوگا، زوال کے بعد ہی. وقیام الخطیب مع القدرہ، خطیب میں اگر اتنی قدرت ہے، طاقت ہے، تو کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے خطبہ دے گا، واجب ہے. وَيُسْتَحَبُّ فِيهِمَا الطَّهَارَةُ، اور دونوں خطبوں میں متطہر ہونا، پاک و پاکیزہ ہونا کیا ہے؟ کہ انسان کیا رہے؟ باوضو یا غسل کے ساتھ رہے، مستحب ہے. وَأَن يَكُونَ الْخَطِيبُ بَلِيغًا، اور خطیب کیا ہونا چاہیے؟ بلیغ ہونا چاہیے، فصاحت و بلاغت اس کے اندر موجود ہو. اور اس کے علاوہ مواظباً علی الصلاۃ، نماز کا پابند ہونا چاہیے. مرتدیاً، صحیح ہے، ردا اوڑھے ہونا چاہیے. معتمداً علی شیء، کسی چیز پر ٹیک لگائے ہوئے ہو، اسی لیے وہ عصا رکھا جاتا ہے. مولانا سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب مستحبات میں. والاصغاء الیہ، اور خطبے کو سننا کیا ہے؟ سننا. اصغاء کہتے ہیں غور سے سننا. اب مسائل دیکھ لیں مولانا. الاذان الثانی بدعۃ، دوسری اذان کیا ہے؟ بدعت ہے.
یا اذان ثانی کب دی جاتی تھی؟ جب یہ دور خلفائے کا دور تھا، معاویہ وغیرہ کا دور تھا یا خود عثمان کا تھا. ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ گھر سے کم نکلتے تھے، ایک اذان ہو جاتی تھی اس کے بعد گھر سے نکلتے تھے، پھر مسجد پہنچتے تھے تو مسجد پہنچ کے دوسری اذان دی جاتی تھی جمعے کے لیے. کہنے الاذان الثانی بدعت، دوسری اذان دے رہا جمعے کے دن کیا ہے؟ بدعت ہے. یحرم البیع بعد النداء وینعقد، کہنے حرام ہے اذان کے بعد کچھ بیچنا، اگر کوئی بیچ دے تو بیچنا صحیح ہو جائے گا. صحیح. یحرم البیع بعد النداء، جب جمعے کی، یہ اسی لیے قرآن کی ساری آیتیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. کہہ رہے ہیں یحرم البیع، صحیح ہے، حرام ہے بیچنا غلام علی، بعد النداء، ندا کے بعد، وینعقد، اور اگر کوئی بیچ دے تو اس کا بیچنا صحیح ہوگا. لو امکن الاجتماع، اگر جمع کرنا ممکن ہو، حال الغیبتی، صحیح ہے، استحبت الجمعہ. کہہ رہے ہیں کہ زمانے غیبت میں اگر جمع ہونا ممکن ہو، شرائط موجود ہوں، تو جمعہ کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہے. چوتھا کیا ہے؟ یستحب التنفل ب20 رکعہ، مستحب ہے 20 رکعت نافلہ کا پڑھنا. وحلق الراس، سر کا مونڈنا. وقص الاظفار، ناخون کا کاٹنا. واخذ الشارب، مونچھوں کا بنانا. والمشی بسکینۃ ووقار، سکون اور وقار سے نماز کے لیے جانا. وتنظیف البدن، اور جسم کا صاف کرنا. وتطیب، اور اس کو کیا کرنا؟ خوشبو لگانا. والدعاء، اور اس کی میں دعا کا پڑھنا. والجہر بالقراءۃ، اور مستحب ہے کہ جمعے کی قرات آپ کیسے کریں گے؟ جہری کریں گے. جہری قرات سمجھ میں آتا ہے مولانا؟ انشاءاللہ باقی ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.